حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد کا نام خویلد، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بتوں کی عبادت نہیں کی، بتوں کو معبود نہیں مانا، وہ اہل کتاب کے مذہب کو مانتی تھیں۔ اب ان کو ورقہ بن نوفل نے بتایا ہوا تھا یہاں ایک نبی نے بھی پیدا ہونا ہے۔ وہ اتنی حیران ہوتی تھیں اور اس تجسس میں رہتی تھیں، وہ نبی پتہ نہیں میری زندگی میں آئیں گے یا نہیں، میں پتہ نہیں ان کی زیارت کروں گی یا نہیں۔ انہیں کیا پتا جس کی حسرت لے کر بیٹھی ہو اللہ نے انہی کو تمہاری جو ہے تمہیں ان کی بیوی بنانا ہے اور امہات المومنین میں شامل کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو جو تعاون رہا ہر معاملے میں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے ہیں۔ ایک عتیق نام سے اس کا انتقال ہوا، پھر ابو حالہ بن نیاس، یہ دوسری شادی ان سے ہوئی، ان سے ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹے کا نام حالہ رکھا اور بیٹی کا نام ہند رکھا۔ بیٹے کا نام حالہ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر نے اپنی کنیت ابو حالہ رکھی ہوئی تھی، ابو حالہ۔ تو یہ جو لوگ پڑھ کرتے ہیں کہ یہ جی زینب، رقیہ، ام کلثوم نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ پہلے شوہر سے حضرت خدیجہ کی تھیں، وہ ساتھ لے کر آئی تھیں تو اس لیے ان کو نبی کی بیٹیاں کہا، سگی بیٹیاں نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اس موضوع پہ تو انشاءاللہ کبھی تفصیلی بات کریں گے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، 4 بنات اربع کتنی ہیں؟ 4 ہیں، 4۔ یہ دیکھیں حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے ایک روایت میں کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور دوسرے سے حضرت یہ حالہ پیدا ہوئے اور بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا نام ہند رکھا۔ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں میں سے کسی کا نام یہ زینب، رقیہ، ام کلثوم نہیں ہے، یہ ساری تینوں کی تینوں میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی ہیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ چونکہ بہت مالدار تھی، ان کے والد خویلد بہت بڑے تاجر تھے اور تھیں اکلوتی ماں باپ کی، تو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ساری جو وراثت میں مال ان کو ملا۔ چنانچہ اپنا مال کہیں بیچنے کے لیے ایک معتبر آدمی چاہیے تھا، تجارت کرواتی تھی، خود تو نہیں جاتی تھی، اپنا مال لے کر کسی کو بیچتی تھی، پھر اسے اس کا معاوضہ دیتی تھی۔ ادھر ابو طالب نے ایک دن نبی سے فرمایا، 15 سال عمر تھی، 25 سال نبی کی عمر تھی، فرمایا کہ بھتیجے شام میں تجارت کے لیے جاؤ، ذرا لوگوں کو جو ہے وہ گھر کے طرف بھی آپ توجہ دو، غربت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے۔ حضرت خدیجہ نے غلام ساتھ رکھا میسرہ نام کا، اور کہا ذرا دیکھنا ان کے معاملات کیسے ہیں۔ وہ جب گیا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ جہاں جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کرتا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جیسے ہی مصر کے علاقے میں نبی پہنچے تو وہاں ایک پادری نے دیکھا تو دیکھ کے اس کو جھٹکا لگا اور آ کر ان سے اللہ کے نبی سے کچھ باتیں کی اور فرمایا تم تو اس دور کے نبی ہو، تم تو اس امت کے نبی ہو۔ اب پھر تجارت شروع ہوئی تو پیغمبر اتنے اخلاق سے بات کرتے تھے، اتنے پیار سے کسٹمر سے بات کرتے تھے کہ دوسرے کو بھی جا کر وہ بتاتا بھائی مال لینا ہے تو اس بندے سے لو۔